السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ٹی آئی ہر آئے دن سکڑتی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے حوالے سے کچھ دن پہلے تک تو ایک تصور یہ عام کیا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ شاید رعایت برتی جا رہی ہے۔ میں نے بھی پروگرام کیے تھے اس پہ، کیونکہ تھوڑی سی رعایت نظر آ رہی تھی۔ جس طرح عمران ریاض رہا ہو کر آ گئے تھے، یا عمران خان کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا تھا ان کی ہی مرضی کے مطابق اور ان کی ہی پارٹی اور وکلاء کی مرضی کے مطابق، تو اس کو بھی ڈیل یا ڈھیل کا نتیجہ قرار دیا جا رہا تھا۔ لیکن یہ جو گزشتہ 2-4 دن میں جو کچھ ڈیولپمنٹس نئی ہوئی ہیں، اس میں سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ڈیل اور ڈھیل والا تصور جو تھا وہ درست نہیں تھا۔ کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ ڈیل یا ڈھیل نہیں ہونے جا رہی، کیونکہ عثمان ڈار کا آپ نے کامران شاہد کے ساتھ انٹرویو سنا ہوگا۔ عثمان ڈار نے عمران خان کو مکمل طور پر ایکسپوز کر دیا ہے۔ عمران خان کے خلاف وعدہ، دوسرے سمجھے وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں، جس طرح باقی کچھ لوگ وعدہ معاف گواہ بنے ہوئے ہیں۔ جو پرنسپل سیکرٹری تھے اعظم خان، وہ بھی وعدہ معاف گواہ سمجھے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بھی عمران خان کے خلاف بیان دیا ہے اور گواہی دی ہے۔ تو عثمان ڈار جس کو پی ٹی آئی کے جو یوتھ ہیں ان کا بڑا لیڈر بنایا گیا تھا، اور عثمان ڈار بھی اب مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ان کے اوپر کوئی سختی، بہت زیادہ سختی بھی نہیں ہو رہی۔ پیپلز پارٹی نے مارشاء اللہ کے دور میں، ضیاء کے دور میں یا ایم آر ڈی کے دور میں جو سیاسی ورکر تھے، انہوں نے کیا کیا نہ سختیاں جھیلی تھیں۔ انہوں نے کوڑے کھائے، انہوں نے پھانسیاں، انہوں نے گولیاں کھائیں، لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ پی ٹی آئی 5 دن، 8 دن، 15 دن بھی جیل میں پی ٹی آئی کے ورکر نہیں رہ پا رہے۔ جب سیاسی ورکر جیل نہیں کاٹے گا، فرض کریں جیل برداشت نہیں کر سکتا، تو وہ لیڈر کیسے بن سکتا ہے؟ پی ٹی آئی کے لیے بڑی ایک ہائپ کریٹ کی گئی تھی کہ بہت بڑی انقلابی پارٹی آ گئی ہے، بہت بڑے لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے، ببکیاں بڑی دے رہے تھے اور دھمکیاں بڑی دے رہے تھے، باتیں اتنی لمبی لمبی چھوڑ رہے تھے، بالکل چھوڑو بنے ہوئے تھے۔ لیکن جب تھوڑی سی سختی آئی تو سارے ڈھیر ہو گئے۔ پی ٹی آئی پہلے کتنے لوگ پی ٹی آئی کے چلے گئے، پی ٹی آئی کو چھوڑ کر سیاست سے ہی دستبردار ہو گئے، سیاست ہی چھوڑ دی لوگوں نے۔ ایون شیریں مزاری جیسی خاتون جو عمران خان کی قریبی ساتھی سمجھی جاتی تھیں، جو جرنلسٹ رہی ہیں، جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے بڑی علمبردار ہیومن رائٹس کی رہی ہیں، جن کی بیٹی خود ہائی کورٹ کی وکیل ہیں، وہ جو شیریں مزاری ہیں وہ بھی چلی گئی چھوڑ کر، اور انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی کر دی۔ اسی طرح فواد چودھری سمیت باقی جو لوگ ہیں یہ سائیڈ لائن ہو گئے، کچھ نے توبہ طائب ہو گئے، اور کچھ جو ہیں انہوں نے معافی تلافی کر کے کوئی اجازت لے لی، یعنی گڈ پی ٹی آئی، جس طرح بیڈ پی ٹی آئی، گڈ پی ٹی آئی۔ تو گڈ پی ٹی آئی جب بنے گی، یا گڈ پی ٹی آئی میں جانے کے لیے کچھ لوگوں نے گنجائش، یہ علی محمد خان ٹائپ ان لوگوں نے رکھی ہوئی ہے، شاید ایسا لگ رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ ابھی بچے ہوئے ہیں اور ان کو وہ سائیڈ پہ ہیں۔ انہوں نے خود، ایک تصور ہے کہ انہوں نے خود اجازت لی ہے کہ جی ہمیں اتنا یہ کچھ کرنے دو، کیونکہ تاکہ ہم گڈ پی ٹی آئی میں جا سکیں، اور باقی عمران خان کی پارٹی اس کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ عمران خان کے ہم خیال جو تھے، ساتھی تھے، ان کے ساتھ بھی کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ جس طرح عثمان ڈار ہیں، انہوں نے تو سارا کچھ کچا چٹھا کھول دیا ہے عمران خان کا کہ بھائی 9 مئی کے واقعات عمران خان کے حکم پر ہوئے تھے۔ بنی گالہ میں میٹنگ ہوئی تھی، عمران خان نے جو سیکورٹی اداروں پر، سیکورٹی اہلکاروں پر، سیکورٹی فورسز پر حملوں کے لیے ترغیب دی تھی، یہ سارا کچھ انہوں نے، عثمان ڈار نے بھی بتا دیا ہے کہ یہ سارا کچھ اس میں عمران خان ماسٹر مائنڈ ہے اس کے۔ تو جب اتنی گواہیاں آ چکی ہیں عمران خان کے خلاف، ان کے ہی اپنے ساتھیوں کی جانب سے، کیبینٹ کے ممبران کی جانب سے، جو کابینہ کے ممبران تھے، عمران خان کے ساتھی تھے، ان کی جانب سے جب اتنی گواہیاں آ چکی ہوں، تو پھر کیسے پاسیبل ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ڈیل یا ڈھیل کی جائے، یا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی ان کو رعایت برتی جائے؟
تو یہ جو تاثر تھا کہ اٹک سے اڈیالہ منتقل ہوئے ہیں، عمران ریاض رہا ہو گئے، جو شہریار آفریدی کے بھائی خرم یا فروخ نام ہے آفریدی، وہ رہا ہو گئے، یعنی بازیاب ہو گئے، بلکہ 40 دن کے بعد وہ گھر واپس آئے تھے۔ عمران ریاض 4 مہینے کے بعد واپس آ گئے تھے، لیکن عمران ریاض کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ ان کی حالت وہ پہلے جیسی نہیں ہے، اب وہ ویلاگ نہیں کر پائیں گے۔ جو مل کے آئے ہیں وہ توبہ طائب ہو رہے ہیں کہ بھائی اللہ معاف کرے، کسی کی ایسی حالت نہ کرے۔ عمران ریاض کی ایسی حالت بتائی جا رہی ہے جو سوشل میڈیا پہ یا جو صحافی مل کر آ رہے ہیں تو وہ یہ بتا رہے ہیں، لیکن جو پی ٹی آئی کے اپنے عہدیدار ہیں وہ بھی اب جو باقی بچے کھچے تھے وہ بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں، یعنی عثمان ڈار بھی چلے گئے سمجھے۔ اب اس کے بعد تو عثمان ڈار کی پی ٹی آئی میں یا عمران خان کے پاس کوئی اسپیس نہیں ہو سکتی نا۔ اور اس کے علاوہ فاروق حبیب ہیں یا جو پنڈی کے جو لیڈر ہیں عباسی صاحب، کیا نام ہے عباسی کا، یہ بھی ان کے لیے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ بھئی وہ بھی شاید چلے جائیں گے۔ اور اسی طرح پھر لاہور سے سابق ایم پی اے رہے ہیں پی ٹی آئی کے ملک سرفراز کھوکھر، انہوں نے بھی آج خبر میں پڑھ رہا تھا تو انہوں نے بھی اعلان کر دیا پی ٹی آئی سے علیحدگی کا، لا تعلقی کا، اور انہوں نے بھی عمران خان پر ہی الزامات لگائے ہیں۔ پی ٹی آئی کو انہوں نے جو ہے یہ دوشی قرار دیا ہے کہ پی ٹی آئی 9 مئی کے واقعات میں ملوث رہی ہے، اور جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث پارٹی رہی ہے، اور پھر پارٹی کے لوگ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اس کا دفاع بھی کر رہی ہیں اور اس پر ندامت بھی نہیں ان کو ہو رہی، تو پھر ایسی پارٹی میں کیسے رہ سکتا ہوں۔ یہ ملک سرفراز کھوکھر جو ہیں انہوں نے بھی عمران خان سے راہیں جدا کر دی ہیں۔ تو پہلے لمبی لائن تھی، فہرست تھی بڑی، جو ڈیلی بیسس پر ہول سیل کے حساب سے لا تعلقی کا اعلانات ہو رہے تھے نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے، اور جو جب کچھ دن 8-15 دن جیل میں گزارنے کے بعد جب آ رہے تھے تو ان کی حالت قابل رحم ہوتی تھی۔ اور ہم تو دیکھ رہے تھے پریس کانفرنسوں میں تو توبہ طائب ہو رہے تھے، سیاست بھی چھوڑ دی، پی ٹی آئی بھی چھوڑ دی، عمران خان سے تعلق بھی چھوڑ دیا، اور پھر 9 مئی کے واقعات کی بھی مذمت کرتے ہیں یہ سارے پی ٹی آئی کے لوگ، اور کوئی سختی بھی نہیں ہوئی۔ مثالیں دیتے ہیں نیلسن منڈیلا کی، عمران خان بہت بڑے لیڈر، بھٹو صاحب کی مثالیں دیتے ہیں کہ بھائی بھٹو صاحب تو پھانسی پر چڑھ گئے، لیکن بھٹو صاحب نے کوئی تحریری معافی تو نہیں مانگی، کوئی بھٹو صاحب نے سرنڈر تو نہیں کیا، جس طرح یہ پی ٹی آئی کی لائنیں لگی ہوئی ہیں سرنڈر کرنے والوں کی، ہاتھ کھڑے کرنے والوں کی۔ تو پیپلز پارٹی کے ورکر نے بھٹو پہ جان بھی دی، بھٹو کے لیے کوڑے بھی کھائے، اور بھٹو نے خود پھانسی قبول کی، لیکن انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے، انہوں نے سرنڈر نہیں کیا تھا۔ تو پی ٹی آئی کے یہ بڑے جو بردبار اور بہادر جو بنتے تھے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، اداروں کو دھمکیاں دے رہے تھے، سیاسی لوگوں کو، سیاست کو گندا تو کر کے گئے، اس کا ازالہ شاید اگلے 10-15 سال تک بھی نہ ہو پائے، اتنا سیاست کو انہوں نے آلودہ کیا۔ لیکن اب پی ٹی آئی کا جو فیوچر ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جو باقی بچے کھچے لوگ ہیں پی ٹی آئی میں، عثمان ڈار اور یہ فاروق حبیب اور اس طرح کے، تو یہ بھی پی ٹی آئی چھوڑتے جائیں گے، تو پھر کون پی ٹی آئی میں رہے گا؟ اور لیڈر تو ظاہر ہے اس وقت ہے نہیں پی ٹی آئی میں، جو سیکنڈ اور تھرڈ رو کے لیڈرشپ تھی وہ بچی تھی، ان میں سے بھی کچھ بچے تھے، تو وہ بھی اب پی ٹی آئی کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔